آج جس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے رحمان کے بندے قرآن کریم کی روشنی میں۔ رحمان کے بندے قرآن کی روشنی میں، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کے ساتھ کن لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے؟ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، اور ان کی صفات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے آخر میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں عباد الرحمن کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عباد الرحمن کی 13 صفات بیان فرمائی ہیں، اور وہ بہت سمپل اور آسان اور بہت غور طلب ہے۔ اگر ہم ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم بھی رحمان کے بندوں میں سے شمار ہونے والے ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرمائے۔ ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا۔ پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر خوشگوار چال کے ساتھ چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی کے ساتھ، یعنی خوشگوار چال کے ساتھ چلتے ہیں۔ عاجزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی مریضوں کی طرح سے چلے۔ ایک شخص کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماروں کی طرح چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں، بیمار تو نہیں ہوں، بس میں اپنے عجز اور انکساری کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کی پشت پر ڈنڈا مارا اور فرمایا کہ صحیح طریقے سے چلو، یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ تو خوشگوار انداز سے ایسا چلنا کہ جس میں تکبر نہ جھلک رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ انک لن تخرق الارض، ٹھڈے مارنے سے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایمان والوں کی پہلی صفت رحمان کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستگی سے اور خوشگوار اور پرسکون انداز سے چلتے ہیں، وہ تکبر اور غرور کے انداز سے اپنی چال کا اظہار نہیں کرتے۔ اور دوسری صفت عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل کہیں ان سے ملتے ہیں اور الجھتے ہیں تو وہ ان کے الجھاؤ کی جو کوشش ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ یعنی جاہلوں کا جواب جاہلیت کے انداز سے نہیں دیتے، بلکہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی اللہ حافظ، تمہارا جو نقطہ نظر ہے اگر تمہیں اس پر اصرار ہے، جاہلانہ نقطہ نظر پر اگر تمہیں اصرار ہے تو ٹھیک ہے، زندگی گزارتے رہو، ہم آپ سے الگ ہو رہے ہیں۔ اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں، یعنی ایسا سلام جو علیحدگی کے اظہار کے لیے ہو رہا ہے۔ جاہل اگر شخص ایک ہے کسی کا بے علم ہونا، ایک ہے کسی کا لا علم ہونا، یعنی علمی سطح اس کی کمزور ہو اور وہ علم سے شناسہ نہ ہو، یہ اور ہے۔ ایک ہے کسی کا جاہلانہ رویہ اختیار کرنا، جہالت پر مبنی رویہ اختیار کرنا، یہ وہ رویہ ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصادم ہے، اور خود وہ شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کو کہتے رہیں گے، اگر آپ اس کو بار بار سمجھائیں گے، تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو سمجھے،
الٹا الجھے گا، تو جب آپ محسوس کریں کہ وہ بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا اور اپنی غلطی پر اصرار کرتا چلا جا رہا ہے، تو اپنا وقت ضائع نہ کیجیے اور اس سے الگ ہو جائیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل اپنی جاہلانہ روش کو اختیار کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ ان کو سلام کہہ کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی تیسری صفت جو بیان فرمائی وہ بہت غور طلب ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے پروردگار کے حضور قیام میں اور اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں گزرتی ہیں۔ وہ راتوں کو آرام بھی کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک صاحب مہمان ٹھہرے، کچھ دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو گئے اور وہ صاحب بھی سو گئے، تو کچھ دیر بعد آپ نے دیکھا کہ وہ صاحب اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کچھ نفل پڑھوں۔ آپ نے فرمایا بھی آرام کرو۔ کچھ دیر بعد پھر جب اٹھے تو پھر فرمایا بھی آرام کرو، اور پھر آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سحری میں تہجد کے لیے بیدار ہوئے اٹھے تو آپ نے ان سے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، تمہاری اہلیہ کا، بیوی پر شوہر کا، شوہر پر بیوی کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تسرفوا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرنا، زائد از ضرورت ایک اینٹ بھی نہیں لگنی چاہیے، اور زائد از ضرورت ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اور ضرورت کے بغیر خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، اور تبذیر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبذر تبذیرا، غیر ضروری خرچ مت کرو، غیر ضروری خرچ مت کرو، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ غیر ضروری اخراجات بڑھانے والے اور خرچ کرنے والے یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور شیاطین کے بھائی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ مال کو غیر ضروری خرچ کرنے والا بھی دراصل مال کی ناقدری کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ مال کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے، یہ بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے۔ جو لوگ ناجائز ذرائع سے مال کماتے ہیں یقین وہ ناجائز اور غیر ضروری پھر خرچ بھی کرتے ہیں، جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا بھی جاتا ہے۔ عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے۔ بخل کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت ہے لیکن خرچ نہیں کر رہے۔ بچوں کے لباس کی ضرورت ہے، بچوں کو خوراک میں بہتر خوراک کی ضرورت ہے، جہاں دودھ ہونے چاہیے، پھل چاہیے، وسائل ہونے کے باوجود ان کی صحت پر خرچ نہیں کر رہے، ان کی ضروریات پر خرچ نہیں کر رہے، بیوی بیمار ہے اس کا علاج نہیں کرا رہے، اور گھر میں کوئی ضروری چیزیں چاہیے ہیں، پنکھا ہے، فریج ہے اور واشنگ مشین ہے، چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں ہیں، اور اسی طرح سے فریج ہے، یہ بنیادی جو بہت ضرورتیں ہیں، باوجود اس کے کہ آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں لیکن لباس نہیں دے رہے، خرید کر نہیں دے رہے، یہ بنیادی ضرورتیں گھر میں خاتون کو آرام میسر کرنے کے لیے نہیں دے رہے، تو یہ بخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرًا لَهُمْ، مت گمان کریں وہ لوگ کہ اللہ نے جو ان کو مال بخشا ہے اس میں بخل کر کے وہ اپنے لیے بہتری حاصل کر رہے ہیں، بل هو شر لهم، یہ تو ان کے لیے شر ہے، یہ تو ان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تو ان کی آخرت کو بگاڑ رہا ہے یہ عمل۔ اس لیے نہ تو بخل کرنا ہے اور نہ اسراف کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عال من اقتصد،
جو شخص مال کے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، نہ بخیلی کرتا ہے، نہ اسراف کرتا ہے، ما عالا، وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ الاقتصاد و نصف المعیشہ، حضور نے فرمایا میانہ روی اختیار کرنا، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، یہ نصف معیشت ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی مالی زندگی کو بہترین ڈگر پر لانے کے لیے آپ اخراجات میں میانہ روی اختیار کریں۔ دوسروں کے چہرے کو سرخ دے کر، پنجابی کہتے ہیں کہ چپیڑا مار کے اپنا منہ لال کر لینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دوسروں کو ان کے ڈگر پر رہنے دیجئے، ہو سکتا ہے ان کے وسائل بہتر ہوں، وہ اپنے وسائل کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی چادر کو دیکھ کر اس کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے تو کبھی بھی آپ پریشان زندگی نہیں گزاریں گے۔ یہ 5ویں صفت ہے جو ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی جو راہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، جو بہترین قوام ہے اور بہترین راستہ ہے۔ 6 صفت اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا کر اس کو نہیں پکارتے۔ اللہ کی ذات عالی واحد ہے، الہ ہے، اکیلا احد ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے۔ واحد ہونا اور چیز ہے، واحد کے ساتھ دوسرا ہو سکتا ہے لیکن احد کے ساتھ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، وسائل موجود نہیں تھے، اس کے باوجود دونوں ہستیوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، مشکل میں پھنسے ہوئے انہوں نے مشکل کشا ذات اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام شدید ترین بیماری میں تھے، بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام نے سبق یہ دیا کہ کس کو پکارنا ہے بیماری میں شفا کے لیے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہوں اور تو بڑا مہربان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ذرا سی اگر بدلی گہری ہو جاتی اور ذرا سی ہوا اگر تیز ہو جاتی یا کوئی انتہائی اہم امر پیش آ جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں آ کر نماز شروع کر دیتے تھے اور نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل اللہ کے حضور پیش کرتے اور اللہ سے مدد طلب کرتے۔ صحابہ کئی مرتبہ عرض کرتے، یا رسول اللہ بادل گہرا آیا ہے، گھٹا آئی ہے اور آندھی چلی ہے اور آپ فوراً مسجد میں آ گئے ہیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے پہلی قوموں پر گہری گھٹاؤں میں چھپا ہوا عذاب آیا ہے اور پہلی قوموں پر تیز آندھیوں کے ذریعے سے عذاب آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری امت کہیں گھٹاؤں کی صورت میں آنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے اور کہیں تیز آندھیوں کی صورت میں پیش آنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اللہ سے مانگنا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ عباد الرحمن کی ایک 6 صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اسی طرح معزز ناظرین، جو 7ویں صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے وہ بھی بہت غور طلب ہے، اور وہ ہے لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، جو جان محترم ٹھہری ہے، جس کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے۔ کسی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ناحق قتل، کسی انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔
کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا وہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر ایک کی جان محترم ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، بحیثیت انسان ہر جان کا احترام ضروری ہے۔ اور کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر بالفرض والمحال زمین کے تمام لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں، اللہ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین اللہ کو پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے پیارا اللہ کو وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہیں کہ اللہ کی کوئی بیوی ہو یا اللہ کی کوئی اولاد ہو، لیکن اللہ شفقت کے طور پر مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دے رہے۔ یہ شفقت ہے اللہ کی جو اپنی مخلوق پر ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ دین پورے کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ ناظرین اس بات کو ذرا ذہن میں جگہ دیجئے کہ پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اطاعت لامر اللہ، اللہ کے حکم کی بجا آوری، ایک ہے اطاعت لامر اللہ، اللہ کے حکم کی بجا آوری، اور دوسرا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار۔ اللہ کا حکم بجا لانا اطاعت لامر اللہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر۔ اطاعت لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ، اطاعت لامر اللہ پہلی بات اور الشفقت علی خلق اللہ دوسری بات۔ اللہ کے امر کو بجا لانا اور اللہ کی مخلوق پر شفقت، یہ دو باتیں اللہ کا قرب آپ کو میسر کریں گی۔